مسئلہ شروع کیا جاتا ہے، بات چھیڑی جاتی ہے کہ یہ مسئلہ کیا ہے، مسئلہ یہ لفظ ختم کیا ہے، یعنی بات شروع ہوئی لفظ ختم پر اور ختم بھی ختم پر، آغاز کلام ختم پر ہے تو ختم کے لفظ میں جو اختلاف پیدا ہوا اس کی غلط تعبیرات اور تعویلات کی گئی۔ مرزا نے 1900 میں میرے دادا کو چیلنج کیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس پورے ہندوستان میں اگر اس کے ذہن کے مطابق ہی کوئی ایسی شخصیت جو جامع الصفات ہو اس کو ایسی چیز نظر نہیں آئی، ورنہ بڑے بڑے لوگ تھے وہاں پر۔ اور ادھر یہ کہ حضرت امیر علی شاہ صاحب کو حضور علیہ السلام کی زیارت کی اور آپ نے یعنی نماز ظہر ادا کرنے کے بعد ایک پتھر پر آپ بیٹھے ہوئے، وہ بھی پتھر وہاں ہے تو حضور کی زیارت کی، آپ نے اشارہ کیا، قادیانی دکھایا گیا، مرزا دکھایا گیا، گرداس پوری پگڑی پہنے ہوئے حضور کی طرف پیٹھ کیے ہوئے وہ کھڑا تھا تو حضور علیہ السلام نے میرے دادا کو اشارہ فرمایا، یہ آ گیا۔ یہ آدمی اشارہ کرتے ہیں، پیر صاحب کہتے ہیں پھر میں جب حاجی امداد اللہ صاحب سے ملاقات ہوئی مکہ معظمہ میں تو میرا ارادہ تھا کہ میں ترک وطن اور باقی وقت جو ہے میں مکے سے گزاروں، تو حضرت حاجی امداد اللہ صاحب بڑے روشن ضمیر انسان تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یہ ارادہ ترک کر دیں اور آپ ہندوستان میں بیٹھے، آپ کا خاموش بیٹھنا ہی وہاں کے برپا ہونے والے ایک بہت بڑے فتنے کا سدباب ہوگا۔ آپ خاموشی سے بیٹھے رہیں تو بھی سدباب ہو جائے گا، آپ یہاں نہ رہیں، آپ چلے جائیں۔ پیر صاحب فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں ہندوستان واپس آیا تو جب یہ فتنہ اٹھا اور اس نے مجھے چیلنج کیا تو حاجی صاحب کا وہ ارشاد مجھے یاد آ گیا کہ حاجی صاحب نے اس فتنے کی طرف اشارہ کیا کہ میرے لیے نہیں تھا صاحب گشت، تو یہ بطور خاص میرے جد امجد کو اللہ حضور نے اور اللہ نے منتخب فرمایا اس کام کے لیے۔ اس وقت مولانا احمد اللہ خان کی زندہ تھی، 22 سال تک زندہ رہے اور علماء دیوبند بھی موجود تھے، قاسم نانوتوی بھی تھے، بڑے بڑے لوگ موجود تھے، ہندوستان خالی تو نہیں تھا، بڑے بڑے جگت علماء مشائخ۔ تو ایک آدمی ایک دور افتادہ گاؤں، اب ہم اسلام آباد کی وجہ سے آبادی ہوئی، لیکن اس وقت تو بالکل دور افتادہ گاؤں تھا گولڈا، لیکن اس کو آباد کرنا، اس کو نام دیا اور نام دیا تو حضور علیہ السلام کی ذات نے نام دیا، اللہ نے نام دیا، گولڈا سے گولڈا شریف کر دیا۔ تو اس دور میں کون جانتا تھا، لیکن اس کی نظر میں، مرزا قادیانی کی نظر میں یہ شخص تھا۔ اب جناب بات یہ ہوئی، خطابتیں چلتی رہتی ہیں، شاہ صاحب فرما رہے ہیں خطابت کرنا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے، کوئی ایسی بات نہیں، شعر و ادب کی دنیا میرے ساتھ چلتی ہے، ہر زبان عربی، فارسی، اردو، پنجابی تمام زبانیں چلتی ہیں، علمی